یہ مسلمان اسکالر بکواس کر رہے ہیں. ابھی میں نے کل کوشچن بچے پوچھ رہے ہیں, میں نے کدھر سے پٹی پڑھا دی کس نے تمہیں؟ اسکالرشپ بول رہی ہے اس وقت, اور اس لیے میں اس اسکالرشپ کو غور سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ آپ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا میں بند کرنے لگا ہوں آپ کو. انڈرسٹینڈ وی آر ان اسٹیٹ آف وار. اس میں کوئی اور اطلاق ہوتا ہے. آپ کے اوپر اسلام فارغ کرنے کا فتویٰ میں دے سکتا تو دے دیتا, خود پڑھیں. بہت فتوے آپ لوگوں کو دیتے پھرتے کہ جنگ کے حالات میں آپ نے آئرن ڈوم کی تعریفیں جنگ کے حالات میں کریں آپ. خود میں نے سنا پاکستان کے مولوی یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ اسرائیل کے مسلمانوں کو آئرن ڈوم نے ایران کے حملے سے بچا لیا. سبحان اللہ. میں یونیورسٹی میں آیا ہوں, کسی دن اسپیشل ویڈیو کر کے بتاؤں گا اسلام کے کون سے پوسٹولیٹس آپ نے دھجیاں اڑا دی. توبہ استغفار کریں, میرا تو خیال ہے اس کے لیے بھی دیر ہو گئی ہے. اور پڑھیں بنو قریظہ کو جب صحابی نے ایسے کیا تھا کہ کتنے دن تک ستون میں باندھا تھا, آیت اسپیشل آئی تھی آج صحابی کے لیے, کیا اللہ نے اس کو معاف کیا ہے. صرف ایسے کیا تھا بنو قریظہ کے لیے. اور یہ وہی بنو قریظہ ہے بیٹا, وہی بنو قریظہ جس کے لیے آپ نے آئرن ڈوم کے مرثیے پڑھے ادھر, سوری قصیدے. اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو بچانا مقصد نہیں ہے, سمجھیں. ہم من ہم, یہ حدیث بھی کھول کے دیکھ لیں کہاں سے نکالی, یہ بھی دیکھ لیں. آپ کو حدیثوں کا بہت پتا ہے. ہم من ہم, یہ اتنی بیسکس نہیں آپ کو پتا, اور لڑکوں کو کنفیوز کر رہے کہ آئرن ڈوم نے اسرائیل کے بچے بچا لیے. مسلمان اسرائیل کے اندر بھی رہتے وہی بچ گئے, شاباش. اس میں تو تالیاں بنتی ہے ویسے. وہ آئرن ڈوم والے مسئلے پہ, اور وہ جو انجینئر صاحب نے ایک ظاہرہ بتائی ہے, گویا کہ میں بھی ایگری نہیں کرتا اس چیز پہ ان سے, کہ جو انہوں نے بتائی ہے کہ بھائی اب مسلمان کیا کر سکتا ہے, وہ پاورفل ہے, وہ F-32 اتنا یوں اڑ جاتا ہے اور F-16 سے کیسے لڑیں گے. دیکھیں تو وہ تو بدر کا کانسیپٹ یہی تو تھا کہ 313 کے آگے کوئی ہزاروں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد اور اللہ تعالیٰ کی جو ہمت سے مسلمان لڑتا ہے. مجھے یہاں ایک مثال, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, حضرت ابراہیم کی خلیل اللہ, جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ نے آگ بھڑکائی اور کبوتر نے وہ کی, نہ وہ آگ بھڑکا پایا نہ کبوتر بجھا پایا, لیکن تاریخ یاد کبوتر کو کرے گی. اس نے کم از کم اس نے کہا کہ میں بھڑکانے میں سے تو نہیں ہوں بھائی. واہ. ایک اور موٹیویشنل سپیکر اٹھا, ایک دفعہ بات کی, اسے اپروچ کیا کہ بھائی یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا یار میں نے کلپ نہیں دیکھا تھا, مجھے کسی نے علی بھائی کا چھوٹا سا کلپ کاٹ کے بھیجا تھا, چلیں ٹھیک ہے اب میں یہ نہیں کہوں گا. پھر ایک جگہ بیٹھا یہی بات کی, پھر ایک جگہ بیٹھا وہی بات کی, بے شرمی کے ساتھ, صرف ویوز لینے کے لیے. اور صرف بات نہیں کی بلکہ کہا کہ انجینئر صاحب کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. پیغمبر سے بھی اگلی اس نے کوئی اپنی نا ایک مسند بنا لی. یعنی شرم نہیں آتی, توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, اور کہا کہ یہ کافر ہو چکا ہے, اسلام سے خارج ہو چکا ہے. یہ دو باتیں کی, اور جب اپروچ کی تو کہتا ہے نہیں مجھے کسی نے کلپ دکھایا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اگنور کرتا ہوں. پھر اگلی ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھا, پھر وہی بکواس کر دی. یعنی ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آتی کہ تم چند جملے بول کے سائڈ پہ ہو جاتے ہو, کسی کی لائف کو ورنیبل کر دیتے ہو. سب سے زیادہ میری ویڈیوز دیکھی گئی ہیں اسرائیل کے خلاف, پورا نیریٹو میں نے دیا ہے. تم لوگ تو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے تو کوئی 2-4 جملے یاد کر کے تو وہی بار بار ریپیٹ کرتے ہو, ہر جگہ وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہو. میں نے پورا 12 پوائنٹس کا نیریٹو دیا. پھر دجال کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو, کہانیاں نہیں, قرآن و حدیث سے. تم لوگ تو اٹکل پچو چلاتے ہو نا, جو نہ قرآن میں لکھا ہوا نہ حدیث میں, اپنی طرف سے بونگیاں بنا کے تو لوگوں کو بتاتے رہتے ہو اور دین بنا کے پیش کرتے ہو. 4 کنزیکٹیو ویڈیوز میری آئیں 7 اکتوبر کو جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا 2023. ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیوز دیکھی. میرا پورا ایک ٹریک ریکارڈ تھا, مجھے کہنا کہ میں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوں. پھر یہ بھی جو تازہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی نا, وہ جس اینکر نے کی, میں نے اس کو فون کیا. اب ظاہر ہے اس کے ساتھ میرا بھی ایک تعلق ہے, میں نام نہیں لیتا احتراماً. میں نے کہا یار تم نے یہ کیا حرکت کی ہے. کم از کم پونا گھنٹہ میری اس سے بات ہوئی فون پہ. میں نے کہا مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم نے وہ کلپ دیکھا ہے میرا آئرن ڈوم والا؟ کہتے ہیں جی کلپ نہیں دیکھا, میں نے تو سنا تھا. میں نے کہا تمہیں پھر یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا, تم جتنے کانفیڈنس سے ماشاءاللہ بیٹھ کے وہاں سوال کر رہے ہو کہ ہمارا ایمان بھی شرمندہ ہو رہا ہے تمہارے سامنے کہ یہ کوئی ہم سے بڑا مومن ہے, جب تم نے چیز دیکھی نہیں ہے. اور دوسرا اگر دیکھ لی تو پہلے مجھ سے پوچھتے نا, میرے بارے میں رائے قائم کی ہے تو مجھے فون کرو, میں تو ایک فون کال پہ اویلیبل ہوں تمہارے سامنے. اور تم نے بیٹھ کے یہ سوال کیا نہیں جی میں وہ کٹنگ کروا دیتا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں. میں نے کہا میں نے اس کے لیے تو آپ کو کہا ہی نہیں ہے. میرے خلاف جو گالیاں بھی اپلوڈ کی ہیں میں نے کبھی وہ نہیں کہا کہ وہ آپ ڈیلیٹ کریں. صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اپنی آخرت برباد کی ہے جھوٹا الزام لگا کے, اور قیامت والے دن تم دونوں کا گریبان میں پکڑوں گا, معافی نہیں ہوگی تمہارے لیے. یہ تکفیری سوچ ہے تمہارے اندر. خیر
اس نے کہا جی آپ میں نے کہا میں نے کیوں کہنا ہے, میں نے یہ کہنا ہے کہ ڈیلیٹ نہ کرو تاکہ تم لوگوں کی اصلیت لوگوں کو پتا چلے. خیر اس نے ڈر کے مانے اس میں سے کٹنگ کر دیا آن لائن. چلے آپ کو پتا بھی چل جائے گا کہ وہ کٹنگ کیوں ہوئی تھی, وہ اس نے خود کی. میں نے اس کو آخری وقت تک منع کیا, میں نے کہا کٹنگ نہیں کرنی ورنہ تم لوگوں کی اصلیت کیسے لوگوں کو پتا چلے گی. اور میں نے اسے فون پہ کہا کہ میں اس کی کلیریفیکیشن بھی نہیں دوں گا. ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے رے 2-4 سر پھیرے لوگ, ان کو تو پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا, ہم نے کہاں سے دینی ہے, ہم تو صرف دعوت دیتے ہیں. لیکن وہ ڈیلیٹ ہوئی, پھر ایک خبر بنی, پھر وہ پہلے سے کسی نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی تھی, اس نے اور چینل سے چڑھائی, پھر خبر بنی, وہ تماشا ہی بن گیا. پھر مجھے آج بائی چانس خیال آیا, میں نے کہا آج موقع ہے میں ریبٹل کر دوں. پھر کچھ شیعہ علماء, کچھ سنیوں میں گھسے ہوئے شیعہ علماء, مفتی حضرات, انہوں نے بھی ایک ایک کر کے کلپ میرے خلاف بنانا شروع کر دیا. حالانکہ یہ علماء وہ ہیں جو خود تکفیر کے ڈسے ہوئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا, اسلام سے نکل گیا. بے شرمی کی انتہا ہے. بات کیا تھی, انہوں نے کیا بنا دی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی کلپ کاٹنا شروع کر دیں گے. وہ مجھ سے لائیو سیشن میں ایک بندہ یروشلم سے, بیت المقدس سے کال کر کے لائیو سیشن میں لائیو پوچھ رہا ہے, کوشچن آنسر سیشن ہو رہا ہے, اور اس نے ذکر کیا کہ جی میں UN کی طرف سے یہاں پہ ڈیوٹی پہ آیا ہوں. میں نے کہا بڑی اچھی بات, کس لیے؟ تو انہوں نے کہا یہاں پہ جو پناہ گزین ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے. میں نے کہا یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. چلیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاں ہم UN کی طرف سے آئے ہیں, کسی مسلمان ملک کی طرف سے تو نہیں آئے, میں UN کا ملازم ہوں. پھر اس نے کئی اور باتیں کی جو پھر فلسطینیوں کے لیے اسرائیل اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے, وہ میں نے پھر اس میں سے ڈیلیٹ کروا دی. وہ بڑی حیران کن باتیں تھیں مسلمانوں کی فیور میں. میں نے کہا یہ اگر انہوں نے سن لی نا تو پھر ہو سکتا ہے UN کے اوپر بھی پابندی لگا دیں. وہ میں نے اسی وقت ڈیلیٹ کروا دی اتنا پورشن. تو میں نے کہا یار وہ ایران کے ڈرون آئے تھے, کیا بنا؟ وہ کہتا ہے جی 5 منٹ کے لیے سائرن بجے تھے یہاں پہ, پھر سب چیز نارمل ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی آئرن ڈوم سسٹم, اس نے وہ سارے ڈرون گرا دیے. تو میں نے کہا اگر وہ نیچے آ کے گرتے ہیں, کہتا ہے ہم پہ بھی گر سکتے تھے. اچھا یہ بعض جو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ٹارگٹ کے اوپر ڈرون نہ جائے تو وہ خود بخود فضا میں پھٹ جاتا ہے. یار یہ باتیں ہمیں بتاؤ گے؟ پاکستان کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے, میں وہاں 15 سال جاب کرتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. دنیا میں ٹاپ پہ اس وقت امریکہ ہے, اس کے ڈرون بھی آ کے بلوچستان میں گرے ہیں. ایرر کسی وقت بھی آ سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے پھٹ جانا ہے. اگر امریکہ کے ڈرون جو ہے نا ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے نا, تو باقیوں کے ڈرون شاہی کوئی نہیں. ظاہر ہے ایک الیکٹرانک ڈیوائس اس کے اندر لگی ہوئی ہے, ایرر تو آ سکتا ہے, این ممکن ہے گر سکتے تھے. تو میں نے اس سے کہا عذرائے تفنن یہ بات کی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم نے صرف یہودیوں کی حفاظت نہیں کی ہے, تم جو مسلمان وہاں پہ ان کی بھی حفاظت کی ہے. باقی آئرن ڈوم صرف آئرن ڈوم نہیں ہے, ان کے پاس ملٹی لیئرڈ ڈیفنس سسٹم ہے. صرف آئرن ڈوم جو ہے وہ کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. ماشاءاللہ, آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. جی وہ آئرن ڈوم کے کارنامہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو کچھ میزائل ایران کے جو ہیں وہ مغربی کنارے میں بھی گرے ہیں, اور ادھر ہمارے فلسطینی بھائی بھی ہیں تو ان کی بھی بچت ہو گئی ہے الحمدللہ. ان کو ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بچت کسی شیخ عبد القادر جیلانی نے یا کسی مسلمانوں کی فوج نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. اور یہ جو ڈرون آئے تھے یہ اس پہ ڈوم آف دی راک پہ بھی گر سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے تو جب آنا ہے یہاں پہ تو وہ تو چھوڑ دیے انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ حفاظت جو ہے وہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. بالکل ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو جو مسجد اقصیٰ جہاں وہ موجود ہے ڈوم آف دا راک, اس بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں انٹرسیپشن کی گئی ہیں, ادھر اوپر بھی گر سکتے ہیں. ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں
وہ جو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے ماننے والوں نے جو وہ میزائل چلا کے اس کی حفاظت کی ہے، وہ میں نے دیکھی ہے، لائیو دیکھی ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے بالکل. اب اس سے تعلق تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. ان ظالم کے بچوں نے، ان ظالموں نے میرے کلپ کو اس طرح پریزنٹ کیا، اور میں ان کو معاف نہیں کروں گا، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی معاف نہیں کروں گا جو ان کے ہتھے چڑھے ہیں اور انہوں نے میری بات نہیں سنی ہے، ان کا کلپ کٹا ہوا سنا. اور پھر اس میں نے ٹونٹ کے طور پہ کہا یہ بزرگ بابے کدھر چلے گئے ہیں، وہ کیوں نہیں مسلمانوں کی حفاظت کرتے آ کے؟ کدھر کے وقت کے غوث اور ابدال؟ میں نے کہا وہ تو نظر نہیں آ رہے. آئرن ڈوم حفیظہ اللہ جو ہے اس نے حفاظت کی ہے. یہ میں نے ایک بزرگ بابوں کے گیس کے ایک غوث پاک، اور یہ اسی طریقے سے حفیظہ اللہ بولا جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے آئرن ڈوم کو، اور یہ تعریفیں کی ہیں اور کہا جی کمال ہے یہ. اور یہ اس نے مجھ سے بات کی کہ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو کچھ مسلمانوں کے اوپر بھی ڈرون گر سکتے تھے. اور اس موٹیویشنل اسپیکر نے کہا کہ انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئرن ڈوم سسٹم مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے، وہاں ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں اور یہ اس کو حفیظہ اللہ کہہ رہا ہے. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تم لوگوں کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہو جو ایک مسلمان کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو صرف اپنے چند ڈالرز کی خاطر، فیم حاصل کرنے کے لیے بے شرمو، اور کلپ کاٹ کے جس کا بھی دل کر رہا ہے نا وہ اسے اپلوڈ کر کے. تو اس طریقے سے پوری بات سنو کیا ہوئی ہے. اس طرح تو قرآن سے بھی ہم کلپ، میں نے آپ کو مثالیں دی کہ کاٹے جا سکتے ہیں، یہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. اور اس میں شیعہ علماء کو بھی موقع ملا اور مجھے وابیوں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا کہ جی وابی بھی ایران کے خلاف ہے، انجینئر صاحب بھی ایران کے خلاف ہے. میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا تھا. میں نے یہ بات کی ایران اتنا ہی کر سکتا تھا، ایران جنگ نہیں کر سکتا، نہ پاکستان کر سکتا ہے، ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں، سیدھی سی بات ہے. اور یہ آپ کو موٹیویشنل اسپیکر، یہ اینکرز پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک کبوتر جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کے آ رہا تھا. تو کبوتروں جاؤ یروشلم. مثالیں وہ دے رہے ہو، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے میرے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو، ڈالرز کما رہے ہو، ادھر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یروشلم، بنو کبوتر. تمہارا غائبانہ نماز جنازہ ہم یہاں سے پڑھیں، جاتے ہیں کوئی نہیں ہو اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہونے کا. یہ آپ نے دوگلی پالیسی دیکھی ہے. یا تو نہیں وہاں چلے جائیں، وہاں جا کے وی لاگ بنائیں. یہ پوڈ کاسٹ یروشلم میں ریکارڈ کر رہے ہو کہ انجینئر صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیں شہادت کے لیے آ گئے، کہانیاں سنیں جی ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. او بھائی یہاں تو آپ نے کبھی بھی نہیں شہید ہونا، شہید ہونے کے لیے وہاں جاؤ. وہ جی انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے. اور میں نے نہیں روکا ہوا، نہ آپ کا ویزا لگنے سے میں نے گورنمنٹ کو منع کیا ہوا ہے. میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. آج دیکھ لیں ایران نے بھی مان لیا پوری دنیا کے سامنے. ایران والے کیا رونا رو رہے ہیں. میں نے تو گن پوائنٹ پہ ایران والوں کو نہیں کہا نا کہ یہ رونا رو، بالکل ٹھیک رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 40 سال سے امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ہمیں اسپیئر پارٹس نہیں ملتے. ظاہر ہے غوث پاک نے تو نہیں ہیلی کاپٹر بنایا ہوا جی، اجمیر شریف والوں نے تو نہیں ڈرون شریف بنایا ہوا، انہوں نے بنایا ہوا نا. وہ پارٹس دیں گے اور تمہاری اوقات یہ ہے کہ وہ پارٹس نہ دیں تو تمہارے ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں. تم لوگوں نے جنگ لڑنی ہے ان کے ساتھ جب تک کہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے ہو. تو وہ رونا رو رہے ہیں ہر فورم کے اوپر کہ انہوں نے 40 سال سے ہمارے پارٹس روکے ہوئے. اور آپ کو پتا ہے ان 40 سالوں میں ایویشن کی ہسٹری کے سب سے زیادہ لوگ اگر مرے ہیں نا تو ایران میں مرے ہیں. 2000 سے زیادہ لوگ، حالانکہ دنیا کا محفوظ ترین سفر ہے ایویشن کا، 2000 لوگ شہید ہو چکے ہیں پچھلے 40 سالوں میں. کتنے حادثے ہوئے ہیں ہوائی جہاز کے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس اسپیئر پارٹس نہیں ہے. وہ بیچارے خود ہی جس کو کہتے ہیں نا تھوکی پکوڑے تلنا وہ کر لیتے ہیں. یہ ہیلی کاپٹر بھی اسی وجہ سے گرا. یہ 40 سال پرانا ہیلی کاپٹر تھا، یہ آج کی ٹیکنالوجی نہیں تھی. اس میں فنی خرابی آ گئی. شروع میں تو بڑا پروپیگنڈا ہوتا رہا، اب شکر الحمدللہ ٹیکنیکلی بھی ہمیں اسی وقت بھی اندازہ ہو گیا تھا اس کے جو باقیات دیکھ کے کہ بھئی یہ گرایا نہیں ہے، یہ گرا ہے. اور
اب تو ایران نے بھی آفیشلی, ورنہ وہ کوئی موقع نہ جانے دیتے, فوراً اسرائیل کو وہ لے لیتے اپنے نیزے کی نوک پہ. لیکن وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے گرا, نہیں ہے ہمارے پاس اسپیئر پارٹس, کیا کریں, آندہ بھی گریں گے جہاز اسی طریقے سے. باقی یہ ضرور ہے کہ ہیلی کاپٹر میں اس طرح کا سفر ایک اہم شخصیت کو کروانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا. اس سے بہتر تھا کوئی بوئنگ یا ایئر بس کی فلائٹ یوز کی جاتی, ایک بڑی پرسنالٹی سفر کر رہی ہے. بہرحال وہ 3 ہیلی کاپٹر تھے, سینٹر میں یہ تھا, ایک آگے تھا ایک پیچھے تھا. راستے میں موسم خراب ہوا, ایک چیز کی ریکارڈنگ آ گئی ہے, تو اس کے پائلٹ نے کہا کہ بھائی تھوڑی سی ہم اپنی پرواز کو بلند کر لیتے ہیں تاکہ بادلوں سے اوپر چلے جائیں, اور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا. اور کچھ یوٹیوبرز بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ جی وہ باقی 2 جہاز کیسے سلامت آ گئے, ان کو چاہیے تھا وہاں رکتے ہو. بھائی رکے ہیں, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, اپنی طرف سے تھیوریاں بناتے ہو. ایک ہیلی کاپٹر وہاں تانبے کی جو ایک تھی پہاڑی, اس کے اوپر اترا ہے, انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا ہے, ایک بندے سے کانٹیکٹ بھی ہو گیا جو چند گھنٹے تک زندہ بھی رہا اور بعد میں وہ بھی شہید ہو گیا. ساتھ ان کے فارن منسٹر تھے, وہ تو خیر پہلے شہید ہو چکے تھے. ان کی لاشیں بھی آلموسٹ صحیح حالت میں ملی ہیں, اتنی ڈیمیج نہیں تھی کہ ڈی این اے کی نوبت آتی. تو یہ سارا کچھ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنے کی وجہ سے اس قسم کے حادثے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے ہماری فوج, اسٹیبلشمنٹ, ایجنسیز پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں, اگلے دن امریکہ کی اخبار میں ساری وہ کہانی چھپ جاتی ہے. یہ پریشان ہو جاتے ہیں خبر کنے لیک کرتی, بعد میں پتہ چلتا ہے یہ ساؤنڈ سسٹم جو لگا ہوا ہے پارلیمنٹ میں امریکہ شریف نے دیا ہوا ہے. انہوں نے جا کے امریکہ پہ جھنڈے لہرانے ہیں. یہ ہماری یعنی لیکیج کا آپ اندازہ کر لیں. غداری کو تو چھوڑ دیں, غداری ہو نہ ہو ایک الگ چیز ہے, اس کے بغیر بھی ہم کتنے ونریبل ہیں. ہم نے کچھ نہیں ڈیولپ کیا, ہم نے ڈیولپ یہ کیا ہے کہ توہین مذہب کا الزام لگانا ہے ایک دوسرے کے اوپر, ایک دوسرے کو کاٹنا ہے, سنی شیعہ فسادات کروانے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے ہیں. ہم نے یہ کہنا ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, یہ ہم نے کیا. تو پھر یہی کچھ نکلنا تھا. اور جب کوئی سمجھاتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو سائنس میں, ٹیکنالوجی میں آگے لے کے جاؤ تاکہ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکو, اسے کہتے ہیں یہ ادھر سارا کا ایجنٹ ہے. مجھے بتائیں جب یہ حالت ہوگی آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. یہ میری بات لکھ لیں. میں نے کہا تھا نا 500 سال تک بھی یہ قوم اس گرداب سے باہر نکل نہیں سکتی. کیوں نکلے گا؟ تو وہ جو اپنے آپ کو ماننے گا کہ پہلے وہ کسی کمزوری کا شکار ہے, جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس نے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ یورپ نے ماننا ہے نا تو ترقی کی ہے. پہلے ان کے بچے ہماری یونیورسٹیز میں آ کے بغداد میں یا اسپین میں پڑھتے تھے, ان کے بادشاہ باقاعدہ لیٹرز لکھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو داخلہ دیں. جس طرح آج ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں جانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. پہلی صف میں کھڑے ہوئے بابے جو ہیں قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں امریکہ کے اوپر, یورپ کے اوپر, اور آخری صف میں کھڑے ہوئے بچے جو ہیں وہ گرین کارڈ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. آج کل ایک کلپ کافی وائرل ہوا ہے یوٹیوب پہ, تو ملینز آف لوگ وہ کلپ دیکھ چکے ہیں. چھوٹا سا کلپ ہے 1-1.25 منٹ کا. صلاح الدین ایوبی کے اوپر ایک فلم بنائی گئی تھی, وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے. اس میں صلاح الدین ایوبی کا کریکٹر اسی شخص نے ادا کیا ہے جس نے عمر سیریز کے اندر حضرت ابو بکر والا کریکٹر نبھایا ہے. بڑی زبردست اس کی ایکٹنگ ہے. تو اس سے بھی آ کے ایک اس وقت کا آپ سمجھ لیں موٹیویشنل اسپیکر لڑتا ہے آ کے کہ حضرت صاحب یہ کیا, آپ تو موت سے گھبرا گئے ہیں, دشمن سے گھبرا گئے ہیں, اور وقتی طور پہ آپ نے جنگ روک لی ہے, پوسٹ پون کر دی ہے. تو وہ پھر اسے سمجھاتے ہیں کہ بھائی میں نے فوج کو پیاسا مارنا ہے, میں نے اپنے پورے ریسورسز کو مینج کرنا ہے, اس کے بعد میں اپنی فوج کو اتاروں گا. اور یہ جو پہلے شکستیں مسلمانوں کو ہوتی نہیں ہیں اور بیت المقدس تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا, اسی وجہ سے نکلا تھا. صرف اللہ کے اوپر توکل کرنا کافی نہیں ہے, آپ نے اپنے ریسورسز کو مینج کرنا ہے. لیکن چونکہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ انجینئر نہیں لکھا ہوا, اس کے خلاف کوئی کلپ نہیں آتا. ورنہ یہ باتیں جو عقل پہ مبنی میں کرتا ہوں کہ جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جاتے
آپ نان مسلمز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ شروع سے ہر وہ سمجھدار بندہ کرتا ہے جو واقعی میدان عمل میں اترا ہوا ہے, جس نے صرف ویڈیوز بنانی ہے, ویلاگز بنانے ہیں, ڈالر چھاپنے ہیں اور آپ کو میٹھی نیند سلانا ہے, اس قسم کی باتیں سنا کے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرنا. پریکٹیکلی یہ حالت ہے کہ ان سے بھرے مجمع میں پوچھا جائے, پوڈ کاسٹ کے اندر پوچھا جائے کہ آپ TLP کو جانتے ہیں, کہتے ہیں میں تو اللہ کی قسم جانتے ہی نہیں ہوں. بس نکل گئی وہاں. انہوں نے جا کے جیوز اور کرسچنز کے ساتھ لڑنا ہے جو مسلمانوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں اعلان برات کر دیتے ہیں. ایک ہمارے مفتی صاحب, انہوں نے ایک جرت کر کے کلپ بنایا اچھرا والے واقعے کے اوپر, جس میں انہوں نے کہا ان کو کوئی دماغی چوٹ لگ گئی تھی بچپن میں, تو اس قسم کے مولوی مسلط ہوئے ہیں. بعد میں جب ان کو قتل کی دھمکیاں ملی, انہوں نے اس ویڈیو میں سے وہ حصہ کاٹا, پھر بھی تسلی نہیں ہوئی, پھر کامنٹس کیے, پھر بھی تسلی نہیں ہوئی, ویڈیو یہاں لسٹ کر دی اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہے نا وہ اگر اتنے دلیر ہیں تو سامنے نکل کے تو آ کے مسجدوں میں کیوں نہیں جمعہ پڑھاتے, اور تم تو ایک ویڈیو نہ ریکارڈ کروا سکو. تسی جو کام کر رہے ہو نا اس طرح کام کر کے, تو میں مینار پاکستان تے بھی چڑھ کے تقریر کر سکنا. جو میں کام کر رہا ہوں نا اس کا 1000واں حصہ بھی تم کر کے گھر سے باہر نکل کے بتاؤ مجھے. یہ ہماری دلیری ہے اللہ کے فضل سے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں تم پر اور تمہارے بڑوں کے اوپر مسلط کیا. ورنہ تم لوگوں کا حال جو ہے نا وہ اسی قسم کا ہے, صرف باتیں کر سکتے ہو, وائی فائر, پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کر سکتا. بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی, ویلاگز AC والے کمروں میں بنانا, ٹھیک ہے, پیسے لے کے کورسز کروانا, تقریریں کرنا بڑا آسان ہے, اپنی جیب سے کھلانا, 1 روپے کا روادار نہ ہونا کسی کا, یہ ہے مشکل کام. الحمدللہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور میں اپنے سٹوڈنٹس کو, چونکہ زیادہ تر نوجوان نسل ہے, جس طرح پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے میں انہیں بار بار ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں یہ صرف اپنے مفاد کی خاطر ہے, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, کسی بھی پارٹی کے ہوں, ان کے شر سے بچ جائیں, انہیں مذہبی پیشوا نہ بنائیں. یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ کا, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہو, چاہے جوڈیشری ہو, سب اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں ان موٹیویشنل سپیکرز, ان مولویوں کے حوالے سے, ان فرنٹ مین کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچ جائیں. نہیں بچنا تو میرا تو کوئی اس میں کوئی چیز ٹیک کے اوپر نہیں لگی ہوئی ہے, نہ میری کوئی چندہ بک کہ مجھے خطرہ ہے کہ چندہ کام ہو جائے گا, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ. اپنی جیب سے آپ کو کھلا رہے ہیں, نمازیں آپ کی مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں, مجھے تو لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو آپ کے ساتھ مفت میں ایک نیکی والا معاملہ کر رہے ہیں کہ بچ جائیں. باقی پروٹیسٹ وہ ضرور کریں, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں, جہاں جہاں پہ پروٹیسٹ ہو آپ اس کا حصہ بنیں.